کہتے ہیں وہ شخص شب معراج سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے اور اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ جو شخص بھی شب معراج سے آنے والے آخری منگل کے دن اور آخری بدھ اور آخری جمعرات کے دن کو یہ عمل کر لیتا ہے، کیونکہ آج وہ دن آ چکے ہیں۔ آج میرے دوستو 23 تاریخ یعنی 23 رجب آخری منگل کا دن، اور اسی طرح 24 رجب آخری بدھ کا دن، اور اسی طرح 25 رجب آخری جمعرات کا دن۔ یہ 3 دن آپ کی زندگی کے سب سے اہم اور سب سے قیمتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب معراج سے پہلے پہلے آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر اس عمل کو ہر حال میں یہ 3 دن، کیونکہ اس کے اندر دیکھنا میرے دوستو یا غنیوں کا اسم مبارک موجود ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے غنی کرنے والے، یعنی اے غنی۔ اللہ پاک اس بندے کو مال و دولت اس قدر غنی کر دیتا ہے کہ اس بندے کی زندگی بھر کی تمام محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے لیکن بڑا مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کو جس نے بھی کیا الحمدللہ، ہمیشہ لوگ ہر سال ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اس عمل کو کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مال و دولت میں۔ اور جو لوگ ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل نہ کر سکے، اللہ کے خزانے حاصل نہ کر سکے، ان کے پاس یہ بڑا اہم موقع ہے، وہ اس سے مستفید ہوں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج زندگی نے تجھے یہ موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے، پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ والآخر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہی، یعنی درود ابراہیمی آپ نے پڑھنے۔ دیکھیں اس کے بعد 26 اور 27ویں دن یعنی کہ بڑے اہم ہوں گے، جیسے کہ یہ آخری ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے اور پھر پورے سال کے لیے آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ پاک کے خزانوں سے ملتے رہیں، تو اس عمل کو کر لیجئے گا۔ پہلے ہی آپ نے پہلے نمبر پر ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے رزق مانگنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد شروع میں ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے غنی، یعنی یا غنیوں یا غنیوں۔ یہ اسم مبارک آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں یہ کتنا طاقتور ہے۔ صورتیں کون کون سی پڑھنی ہے یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو ذکر ہے نا بڑا مختصر سا ہے، منٹوں میں عمل ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں کہ اللہ پاک غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا مطلب یعنی کہ کیا لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اسی لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، کیونکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ کتنی مخلوقیں ہیں، انسانوں کا الگ جہاں، جانوروں کا الگ جہاں، مچھلیوں کا دیکھیں سمندر کے اندر، جنگل کے اندر، جانوروں کے اندر، یعنی کہ کتنی مخلوقیں ہیں جن کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کی ذات اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور یہ عمل انتہائی جلالی بھی ہے، جمالی بھی ہے۔ اسی لیے جو بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے نا، اس میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ دوسروں سے احساس ہمدردی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ترقی دکان کے لیے یہ بڑا لاجواب عمل ہے، کاروبار کے لیے یہ بڑا لاجواب عمل ہے، رزق اور دولت کے لیے سب سے طاقتور عمل ہے۔ اسی لیے حاجت کو پورا کرنے کے لیے، مشکلوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ہر طرح دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تمام مسائل کے لیے، اس جیسا عمل آپ نے شاید اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ اسی لیے آج یہ موقع
موقع ہے, इस मौके को अपने लिए गनीमत समझें, इस अमल को कर लें. 3 दिन की कोई बात नहीं, जैसे पूरा महीना गुजर गया 3 दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलता. आज बड़ा अहम दिन है, यानी मंगल का दिन. आपको पता है इस दिन कौन से आमाल किए जाते हैं? मंगल और बुध इस दिन में तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करने वाले आमाल होते हैं, और ये वो अमल है जिसके ज़रिए तमाम रुकावटें, बंदिशें ख़त्म. जुमेरात के दिन आप देखें, जब अमल को मुसलसल पढ़ेंगे तो जुमेरात के दिन आपके घर का हर कोना मालो दौलत से भरा होगा. इसीलिए आपने दोस्तों इसी तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ना है. इसकी तादाद में कमी पेशी नहीं करनी. इसी तरतीब के साथ देखें, आगे पीछे ना हो. फिर समझ लें आप अमल के अंदर कामयाब है. शुरू में आपने नियत कर लेनी है. दुरूद पाक पढ़ने से पहले नियत कर ली, फिर दुरूद पाक पढ़ लिया. अब ये इस्म मुबारक जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है, आपने इसी तरह इसको पढ़ते जाना है. ये हाथ की उंगलियों पर, यानी कि हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कितनी, यानी कि गिनती का ख्याल रखा जाए. बाकी जैसे आपको आसानी हो. अब इसी के मुताबिक इसको पढ़ लें. अगर किसी भी शख्स को किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत है कि वो जो कमाता है पता नहीं चलता कि कहाँ जाता है, अक्सर मेरे पास लोग इसी मसले में मुब्तिला आते हैं, तो इसकी आमदन में बरकत नहीं है. इसे चाहिए कि इसको पढ़ने का मामूल बना ले, और इसकी आमदन में इतनी बरकत पैदा होगी कि जो कमाएगा वो, यानी कि सीधा राह पर खर्च भी करेगा. यानी इसको पता भी चलेगा मेरे घर में वाकई रिज़्क से, दौलत से घर भर गया है और मेरे रिज़्क में बरकत भी आ रही है. ऐसा नेक साला शख्स जो तंग दस्ती और गुर्बत का शिकार हो, जिसके ज़रिए आमदन कम है, इखराजात पूरे नहीं हो रहे, मुसलसल गुर्बत का शिकार होता जा रहा है, मकरूज होता जा रहा है, जरिया आमदन इसके बढ़ने शुरू हो जाएंगे. इंशाअल्लाह खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा. अल्लाह पाक अगर आप चाहते हैं कि गैब से माल जो दिन ब दिन, यानी कि ये बड़े आमाल और बड़े ख़ास दिन हैं, ये अमल सारी उम्र आपको किसी का मोहताज नहीं करने देगा, यानी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी. तो इसीलिए ये एक कामिल, यानी कि एक कामिल अमल है, एक आमिल का कौल भी है, अल्लाह वालों का भी बताया हुआ है. इसी तरह कहते हैं कि अगर कोई शख्स जायज़ तरीके से अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, इसके लिए भी बड़ा मुजर्रिब है. इस नीयत के साथ पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह इसके, जिससे वो शादी करना चाहता है, इनके घर वाले इसकी तरह माइल, इसकी तरफ माइल हो जाएंगे और शादी भी हो जाएगी, और जो भी रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी. यानी लोग कहते हैं वो मानते नहीं है, ये मसला वो मसला है, ये रुकावट आ गई है. बाज बचपन इस वजह से परेशान है, यानी कि बाज़ बच्चे इस वजह से परेशान हैं, बहुत सारे मसाइल का लोग शिकार हैं. इंसान, यानी कि इंशाअल्लाह देखें आप इस अमल की बरकत से तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर लेंगे. तो इसीलिए कि अल्लाह पाक की ज़ात अपने लुत्फ़ व करम की बिना पर अपने बंदों को गनी करता है, इंसानों की मोहताजी से उसे आज़ाद कर देता है, अपने फजलो करम से बेनियाज कर देता है. 3 किस्म के इसको गना मिलती है. इसके इल्म में गना, यानी कि इसके इल्म में भी इजाफा होता है, इसकी उम्र में भी इजाफा होता है, इसके रिज़्क में भी इजाफा होता है, इसके इक़्तिदार में भी इजाफा होता है. ये तमाम चीज़ें इस बंदे को मिलती हैं जब कोई बंदा इस इस्म मुबारक को इन 3 दिनों में 111 बार पढ़ता है. और ये अब आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ना होगा. नियत जैसे जैसे आपको अमल को बताया जा रहा है, आपने ये तरतीब ख़ास याद रखनी है. इसमें एक बात भी भूलने वाली नहीं है. जब आप भूल जाएं, एक बार समझना है, वीडियो को फिर देख लें, लेकिन खुदारा इस अमल की बरकतों से महरूम ना रह जाएं, वरना बहुत पछतावा होगा. इसीलिए कि लोग इस दिन का साला साल इंतज़ार कर रहे होते हैं. अक्सर लोगों को ये अमल नहीं मिलता, क्योंकि जो दिल से मांगने का अल्लाह पाक इसको अता करेगा, क्योंकि ये रात, ये दिन, ये लम्हात इंतहाई बरकत वाले हैं, इंतहाई आलीशान और अजमत वाले हैं. इन दिनों में इबादत दिल को पाक कर देती है. अल्लाह ने इस रात में, इन रातों में वो रहमत रखी है जो आम रातों में नहीं है. लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़ रातों को बाज़ रातों के ऊपर फजीलत दी, तो नबी पाक की उम्मत के लिए ये इतने मुबारक दिन अल्लाह पाक ने अता फरमाए हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता. तो आपने अब दोस्तों इस तरतीब के साथ जो इस्म मुबारक आपने पढ़ लिया, तो इसके बाद बाकी चीज़ें भी आपने इसी तरह इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, इसी तरतीब के साथ पढ़ दी जानी है. इंशाअल्लाह ताला रहमत इलाही तुम्हारे ऊपर मौसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगी. अब दोस्तों इस अमल की तरतीब जो मैंने आपके सामने जिक्र की है, अब इसके बाद जो कुरान करीम की आपने सूरत पढ़नी है, वो सूरत भी
سن لیجئے گا، یہ سورت جو میں نے آپ کو بتاؤں گا اب اسم مبارک کے بعد وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ عمل یعنی کہ یہ عمل رزق، قرض، کاروبار، تنگی، شادی یا کوئی بھی مشکل ہے، دل میں اس کو رکھ کے کرنا ہے۔ یعنی جس چیز کی آپ کو طلب ہے نا، جس چیز کی آپ کو حاجت اور تمنا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو، اور ساتھ ساتھ اس عمل کو پڑھتے جائیں۔ اب اس سے رزق اور عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس رزق تو ہے لیکن لوگ عزت نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اس کی عزتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کو ایمان کی طاقت بھی ملے گی، اس کی کیفیت بھی ہوگی۔ یعنی جو دعا کرے گا، جس کے لیے بھی، اپنے حق میں، کسی کے حق میں بھی، اللہ کے فضل سے اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اسی طرح ایمان کی طاقت اس کو نصیب ہوگی۔ قبولیت یعنی کہ قبولیت اور نظر بد، حسد، رکاوٹوں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ رحمت الہی تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ سورت جس کا میں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں، یہ سورت بڑی ہی شان اور بڑی ہی عظمت والی سورت ہے۔ اس سورت کو کہتے ہیں سورہ کوثر۔ کون یعنی کہ اس سورت سے واقف نہیں ہے، ہر شخص اس سورت سے واقف ہے کہ یہ اپنے کمالات میں، اپنے فضائل میں، یعنی کہ اتنی مجرب صورت دیکھی ہے کہ اس کی 3 آیات ہیں، اس کے اندر 3 آیات ہیں، اور یہ 3 دن کا عمل ہے۔ جب اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں، جو اعمال تعداد اور ترتیب کے اعتبار سے یعنی کہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور وہ اعمال طاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کے تہذیب باقی اعمال سے زیادہ ہوتی ہے، باقی وظائف سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کے اعمال تو لوگ تلاش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، تاکہ بہت سارے بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم بہت پریشان ہیں، تو بہت سارے کامنٹس میں یہ بات کر رہے تھے، اسی لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ جلد ریکارڈ کر کے یہ عمل بتا دیا جائے، تاکہ آپ اس عمل کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ دیکھیں اللہ پاک کی ذات ہی رزق دینے والی ہے، اور وہ جو بندہ جو دل سے اس پر توقع رکھتا ہے، جو انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حرام سے بچنا شروع کر دیتا ہے، حلال یعنی کہ پر قناعت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ علماء کرام کے مطابق جو بندہ اس طرح پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، اخلاص شرط ہے، صرف اس لیے پڑھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پڑھوں۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا نا، تو جس کے رزق میں رکاوٹ ہوگی، کاروبار میں رکاوٹ ہوگی، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہوگا یا مالی پریشانی ہوگی، بس یہ ذکر کرنے کی دیر ہے، اللہ غیب سے مدد فرمائے گا، تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے دوستوں۔ مگر نتیجہ اللہ دیتا ہے، محنت ضروری ہے، عمل محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن کامیابی اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ شکر کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، حرام رزق سے یعنی کہ حرام رزق بے برکتی لاتا ہے، بے یعنی کہ یہ بازے میں رکھیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ 2 منٹوں کے لیے تو اس کا چسکا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ذریعے مسائل ہی مسائل ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، سوائے پریشانی اور مصیبتوں کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا۔ اسی لیے دوستوں اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ شفا و رحمت الہی تمہیں خود دکھائے گا کہ کس قدر تمہیں شفا یعنی کہ عطا فرمائے گا، اور کس قدر وہ تمہارے اوپر انعامات کی بارش کرنے والا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو دوستو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ دیکھیں جمعرات اور یہ دنوں کی فضیلت اگر بتاؤں تو وقت بہت چاہیے، صرف اتنا کہوں گا یعنی کہ عمل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ تو ماہ رجب اتنی برکتوں والا ہے، اتنی فضیلتوں والا، اتنی رحمتوں والا ہے کہ یعنی کہ یہ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں یہ ماہ رجب کو ایک خاص مقام و اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں خصوصی احترام عطا فرمایا ہے۔ یہ رحمت، برکت، مغفرت کا مہینہ ہے جس میں نیک اعمال کا اجر کئی گنا ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کی خاص تلقین کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے۔ میرے دوستوں
यानी कि इन महीनों में लड़ाई झगड़ा जुल्म ज्यादती और गुनाह से ख़ास तौर पर मना किया गया है। इसीलिए दोस्तों जब आप इस सूरह मुबारक को पढ़ेंगे इस तरह, तो आपने इस सूरह मुबारक को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, बगैर बिस्मिल्लाह के आपने इस सूरह को नहीं पढ़ना। ये बात अपने जहन में रखिएगा। हर बार जो तादाद बताऊंगा हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। इसके बाद वाली सूरत भी बड़ी अहम है और बड़ी कीमती सूरत है, तो इसीलिए ये चंद एक सूरतें हैं। बाकी आपको इस्म मुबारक जो मैंने आपको बताया है, ये इस्म मुबारक वो दर्जा रखता है जो इन दिनों में, वैसे तो ये दोस्तों हर रोज़ ही यानी कि आम दिनों में भी इसका पढ़ना इंतहाई मुजर्रब होता है, लेकिन इन दिनों में इसका दर्जा और मकाम इतना ज़्यादा होता है कि इसका मुकाबला कोई और इस्म कर नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों अब देखें, माह रजब के अंदर ये तैयारी यानी कि महीना है, यानी इसका महीना है कि इसमें हम अल्लाह ताला की बारगाह में अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद फिर शाबान आता है। इसकी मायनी के यानी कि इसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, फिर रमज़ान मुबारक आता है। इसके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि वो मेरे ग़ुलामों का महीना है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि जब रजब का महीना बीज बोने का है तो शाबान यानी ये बीज बोने का महीना है, इसमें आपने ये दरख्त लगा देना है, इन्ना अतईना कल कौसर के ज़रिए या गनियों के ज़रिए। तो इसी तरह तो आपने शाबान में फिर यानी कि फिर पानी देना है। रमज़ान आपके फजल काटने का महीना होगा, तो नेकियों की बुनियाद आज रखें, फिर पल देखें कैसे मिलता है। तो ये क्योंकि इस्तग़फ़ार और तौबा का महीना है, और इस अमल के ज़रिए आपको अल्लाह ताला की बारगाह में से गुनाहों की बख्शिश भी नसीब हो जाती है, यानी अल्लाह पाक इसके गुनाह भी माफ़ कर देता है। तो इस सूरह मुबारक को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। तो जो तरतीब बताई इसकी तवज्जो, क्योंकि देखिए माह रजब से हासिल होने वाली हमें कुछ असबाब भी मिलते हैं कि ये हमें सबक देता है कि हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना है, गुनाहों से तौबा करनी है, अल्लाह के करीब होना है और रमज़ान की तैयारी करनी है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त बंदे की तरफ मतवज्जो रहती है, बस शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से रुजू करे। इसीलिए दोस्तों ये चीज़ें आपके सामने आपको समझनी है, इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि सूरह कौसर जो मैंने आपको बताया है ये सबसे मुख्तसर है, मगर अपने मायनी और फजीलत के एतबार से निहायत अजीम है। ये सूरत नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें अल्लाह पाक ने अपने महबूब को कौसर जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है, और कौसर से मुराद जन्नत की वो नहर भी है, और बेशुमार बुलंदियाँ जो अल्लाह पाक को अता फरनी अल्लाह पाक ने रसूल पाक को भलाइयाँ अता फरमाई हैं। ये सबक देती है इज़्ज़त कामयाबी बुलंदी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसमें नमाज कायम करें, कुर्बानी देने का हुक्म भी दिया गया है, जो इस बात की अलामत है कि बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो सच्चे दिल से इबादत करता है अल्लाह इसे दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। उलमा कराम के मुताबिक इसकी तिलावत करना ये दिल को सुकून अता करती है, यानी कि मुआशी ज़िंदगी से ख़त्म कर रही है। आज बहुत सारे लोग मायूस हैं, ये मायूसी को ख़त्म करती है। वो यही कहते हैं हमारी ज़िंदगी ख़त्म, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। और जब इसकी तिलावत करेंगे अल्लाह पर ये तवक्ल मजबूत बनाती है, ये हमेशा सब्र शुक्र और अल्लाह की तरफ रुजू करने का यानी कि दुरुस्त दर्स देती है। इसीलिए इस सूरह मुबारक के बाद आपने सूरह इखलास यानी इस सूरह मुबारक को पढ़ना है, और इसको भी बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। देखें ये सूरतें जो मैं बता रहा हूं बिस्मिल्लाह के साथ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब से हर सूरत का आगाज होता है आप देखें सिवाय सूरत तौबा के, तो अल्लाह पाक की रहमत मेहरबानी और शफकत का ऐलान है। इसके अंदर इस्लाम हमें सिखाता है कि हर नए काम और जायज़ काम की इब्तिदा इसी से करनी चाहिए, तो वो काम हमेशा पाए तकमील तक पहुंचता है, वो अमल हमेशा पाए तकमील तक पहुंचता है जिसका आगाज़ इससे किया जाता है। क्योंकि ये मानी और असरात के यानी कि एतबार से देखें इसके अंदर निहायत मेहरबान बार बार रहम करने वाले के जुमले अल्फाज मौजूद हैं। अल्लाह का वादा है, नीयत इसकी, रबूबियत इसकी बेपनाह रहमत का बयान इसलिए है कि इसके पढ़ने से दिल को सुकून भी मिलता है, रिज़्क़ में बरकत भी आती है, मुसीबतें और आजमाइशें भी ख़त्म होती हैं, नज़र बद शैतानी वसवसों से भी हिफाजत होती है। और हमेशा बच्चों की आदत बनानी चाहिए, छोटी उम्र में इनको ये आदत डाल देनी चाहिए। इसीलिए अपने घर में बच्चों को ये आदत बनाएं, फिर देखें तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब आता है।
حیرت انگیز تمہیں اس بات کی عمل کی برکتیں ملیں گی، ایسی برکتیں جیسی شاید آپ نے زندگی میں سوچی بھی نہ ہو۔ اب دوستو، اس سورہ مبارکہ کے بعد جس سورت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ سورہ اخلاص، اور اس کو یعنی کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس مہینے میں اس سورت کو پڑھنا یہ تمہارے لیے اتنا مبارک ثابت ہوگا اور اتنی فضیلت والی سورت ہوگی کہ آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ کا گھر مال و دولت سے، کیونکہ یہ میرے آقا نے ایک صحابہ کو بتائی تھی، رزق کے لیے، دولت کے لیے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی عظیم سورت ہے، اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے مگر معنی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ تو وہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ پاک پورے قرآن پڑھنے کے بارے میں یہ بھی ہے، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو، جب کفار مکہ نے نبی پاک سے پوچھا نا اپنے رب کا نصب بیان فرمائے، تو آقا علیہ السلام پر اس صورت کا نظر ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی اور ہے۔ یہی تو توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں کو یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ وحدہ لا شریک ہے۔ آقا بھی اپنی امت کو یہی سکھایا آقا نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے آقا یہ بیان فرمایا تھا، تو جو بندہ اس کو 10 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ 20 بار پڑھے گا 2 گھر، 30 بار پڑھے گا 3 گھر۔ آج ہمارے 4 سے زیادہ گھر بنیں گے، کیونکہ ہم نے اس سورہ مبارکہ کو 41 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بیماریوں سے شفا کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے اگلی سورت جو پڑھنی ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آتی ہوگی۔ چیزیں بڑی تھوڑی سی ہیں لیکن مختصر بھی ہیں، لیکن یہ کمال درجے کی دنیا اور آخرت سنوار دیتی ہیں، اور انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھائی چاہیے اور بچوں کو اس کا ترجمہ بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ امام احمد بن حنبل یعنی کہ بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ صورت ہوگی، اس کے دل میں اللہ سے یعنی کہ اس کے دل میں اللہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کی روح ہے۔ جو اسے سمجھے گے پڑھے گا، دراصل وہ سمندر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کو یعنی کہ آپ کو جو تعداد بتائی جائے گی یعنی کہ 41 بار ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے، اس کے بعد پھر آخری چیز بتاؤں گا، اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سورہ فلق ہے۔ سورہ فلق جو یہ دیکھیں، یہ آج عمل کے اندر کیونکہ بندش رکاوٹیں اس کے آگے ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے اس سورت کا مقام، اس سورت کا درجہ، اس سورت کی فضیلت میں شاید اس سورت کو سمجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ سورتیں کیونکہ نازل ہوئی تھیں، ہر شخص جانتا ہے کہ انسان کو ہر طرح کی برائی، جادو، حسد، شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے یہ نازل کی گئی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے گی یعنی کہ درست دیتی ہے۔ تو نبی پاک سلام نے اس کو یعنی کہ 2 صورتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا شان و نزول بھی یہی ہے کہ نبی پاک پر جادو کیا گیا، تو اس صورت کو اسی طرح لوگ کہتے ہیں ہم جادو کا شکار ہیں۔ اس کے عمل کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے خیالات میں ہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں ہیں۔ آپ کو پناہ، اللہ کی پناہ میں چلے جائے گا، اللہ کی حفاظت میں، اور برائی، جادو کرنے والوں کا، حسد کرنے والوں کا شرا اللہ سے، یعنی کہ اللہ ہی بڑا محافظ ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے، تو اسے آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اسے ہر قسم کی حفاظت ہوگی۔ ایک ہوتا ہے مال و دولت ہو جانا، ایک ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی کرنا۔ تو یہ عمل ایسا ہے، اس کے پڑھنے سے حفاظت بھی ہوگی، مال و دولت بھی ملے گا، پھر پڑھنے سے خوف، وسوسے اور غربت بھی ختم ہوگی، گھر میں برکتیں بھی آئیں گی بے حساب انشاءاللہ۔ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، بندشوں کا خاتمہ ہوگا۔ حسد انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان حسد سے بچ جاتا ہے۔ وہ بندہ کبھی محتاج ہوتا ہی نہیں، اس کی قبر روشن ہوتی ہے، دنیا روشن ہوتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ اسے 41 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز عرض
کرنے لگا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، بس عمل آپ کا مکمل، اور آپ دیکھیں کیسے اللہ پاک کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب جو چیز بتانے لگا ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی ہے۔ امام حسن بصری کی خدمت میں لوگ آئے، ایک نے کہا میں غربت کا شکار ہوں، رزق کی تنگی ہے، آپ نے فرمایا بس یہی کلمات پڑھو۔ ایک نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، فرمایا یہ کلمات پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میرے پاس رزق میں برکت نہیں ہے۔ مختلف لوگوں نے سوال کیے لیکن آپ نے ہر آنے والے شخص کو یہی بتایا۔ تو یہ عمل سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ کلمات آپ نے 70 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، پھر دیکھیں رحمت الہی اور اللہ کا فضل، اور پھر دیکھیں اللہ کا کرم کیسے برستا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے صرف استغفر اللہ،